اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ جی، پچھلے ٹاپک کی کنٹینیویشن ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب۔ ثلاثی مزید فی ہی کے ابواب کی خصوصیات، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ دوبارہ ایکسپلین کرتا ہوں۔ ثلاثی کہتے ہیں تین کو، ایسا کلمہ جس میں صرف تین حرف ہوں۔ مزید فی، یہ دو کلمات کا مجموعہ ہے، اس کو مرکب جاری کہتے ہیں۔ فی ہی، یہ ہی ضمیر جو ہے یہ اس تین کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی ان تین حروف کے اندر مزید کسی ایک یا دو یا تین حروف کا اضافہ کر لیا جائے تو وہ بن جاتا ہے ثلاثی مزید فی کے ابواب کی خصوصیات۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلے باب سے شروع کرتے ہیں۔ تفعل یتفعل، اس کی جو خوبیاں ہیں اس کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، فعل یفعل سے ملتی جلتی ہے جو باب تفعیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی خوبیاں بھی آلموسٹ وہی ہیں۔ جیسے ہم کہیں اگر ایک لفظ ہے تعلم، اسی وزن پہ ہے، تفعل کے وزن پہ تعلم، یتعلم، صحیح ہے۔ تو اس باب کی جو خوبی تھی وہ تھی تعدیہ، وہ لازم سے متعدی بناتا ہے۔ اس کی خوبی ہے یہ لزوم ہے، اس میں یہ لازم بناتا ہے، یہ فعل متعدی سے اس کو فعل لازم بنا دیتا ہے۔ یعنی جو فرق ہے باب تفعیل کا وہ متعدی بنانا ہے، اور تفاعل کی جو شکل ہے وہ کیا کرتا ہے، اگر کوئی کلمہ متعدی ہے تو اس کو لازم بنا دیتا ہے۔ علم یعلم، وہ کیا کیا اس نے علمہ لازم تھا متعدی بنا دیا۔ یہ کیا کرتا ہے، یہ متعدی ہے تو اس کو لازم بنا دیتا ہے۔ لازم کیسے؟ مثلا تعلم القرآن، یہ کیسے ہے، اس نے سیکھا، اس نے سیکھا، خود سیکھا۔ ٹھیک ہے جی، تعلم۔ اور دوسری خوبیاں اس کی کیا ہیں، وہی جو اس کی ہیں، اس میں مبالغہ ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے، اس میں اہتمام ہے، اس میں بھی اہتمام ہے، اس میں بتدریج ہے، اس میں بھی بتدریج ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں آلموسٹ سیم ہیں اس کی، لیکن صرف ایک خوبی جو متعدی بنانے کی ہے وہ تھوڑی اس سے مختلف ہے۔ مثال ہم لیتے ہیں کوئی ایک، مثلا ہم کہتے ہیں جی تقطع، 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 یعنی تا اور طا میں فرق پروننسیشن میں ہونی چاہیے تجوید میں۔ تو یہ اس میں اگر آپ مبالغہ دیکھیں تو وہ ہوگا اس شد کی وجہ سے، اہتمام کے ساتھ کسی کام کو کاٹنے کا عمل اہتمام کے ساتھ، اگر فرض کرو مثال دیتا ہوں میں، قربانی کا گوشت کاٹنا ہے تو اس کو اہتمام کے ساتھ
کاٹا جائے تو اس کے لفظ یہ یوز ہوگا. مبالغے کا لفظ اس میں مطلب کاٹنے میں مبالغہ ہے، بہت زیادہ کام ہے، زیادہ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کام کی خوبصورتی کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح اپنے موقع محل کے مطابق اس لفظ کو، یہ جو سیکھنے کا جو عمل ہے قرآن پاک سیکھنے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تعلم بھی مبالغہ اہتمام بتدریج، اور علامہ میں بھی جو ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں باب تفعیل میں بھی یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. تو قرآن چاہے سیکھا جا رہا ہو چاہے سکھایا جا رہا ہو تو دونوں میں کیا ہونا چاہیے. تو ویسے بھی اگر آپ نوٹ کریں، ایک بندہ سیکھ رہا ہے اس کو یہ تینوں چاہیے، تو یہ تینوں چیزیں خوبیاں سیکھنے والے میں تب آئیں گی اگر سکھانے والا یہ اڈاپٹ کر رہا ہوگا. سکھانے والا اگر مبالغے کے ساتھ سکھا رہا ہے تو یقیناً سیکھنے والا بھی اس کو اڈاپٹ کرے گا. اگر وہ اہتمام کے ساتھ سکھا رہا ہے تو اس کے اہتمام کی جو شرط ہے وہ سیکھنے والے پہ بھی لاگو ہوتی ہے. اہتمام اس کا کس کے اوپر ہوگا؟ سکھانے میں اپنے طلباء کے اوپر، اپنے سیکھنے والوں کے اوپر. بہرحال شارلی تفاعل اور فعل یفعل اور تفعل یتفعل کی ساری خوبیاں آپس میں ملتی جلتی ہیں، لیکن صرف ایک لازم اور تادیہ کی خوبی آپس میں بالعکس ہے. جی نے میں نے اس دن بولا تھا کہ نے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر لازم ہے تو اس میں نہیں آئے گا، یا متعدی ہے تو اس کے نے کے بغیر متعدی ہو نہیں سکتا، یعنی کچھ بھی کیس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک لفظ ہے یہ دیکھیں نا، لفظ اگر اچھا ایسے کر لیتے ہیں اس کو، یہ دونوں کا ان دونوں کے معنی میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے. یہ خوبی تعدیہ کی اور یہ لزوم کی. اس میں تعدیہ ہے، یہ متعدی کی شکل ہے. اس نے اہتمام سے کاٹا، جو میں نے قربانی کے گوشت کی مثال دی ہے، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، شدت مبالغے کی اگر خوبی یوز کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ تقطع میں کیا معنی پایا جائے گا؟ وہ پاش پاش ہو گیا، وہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. اردو کی جو فہم ہے اس کو اگر آپ نوٹ کریں تو پاش پاش ہونے کا معنی کیا ہے؟ وہ ہے نا، مطلب ایک محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے، یہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جاتا رہا. اچھا جی، یہ اصل میں آپ کو ایک دو ایگزامپل بتا کے اس کا جو دا وے آف ایکشن ہے ابواب کا، مطلب کیسے ان کے اوپر عمل ہوتا ہے، وہ سمجھانا مقصود ہے. جب ہم قرآن پاک کی آیات شروع کریں گے تو جو کوئی لفظ اس کے اوپر آئے گا تو ہم اس کی اس موقع محل کے مطابق یہ جو خصوصیات ہیں وہ اس میں سے ابھر کے سامنے آئیں گی اور اس کو ہم ایکسپلین کریں گے.
جیسے یہ لفظ پہلے باب تفعیل سے مشابہت رکھتا تھا، اسی طرح یہ جو لفظ ہے تفاعل یتفاعل، یہ فاعل یفاعل سے مشابہت رکھتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے ہمارے پاس، باب تفاعل کی بات کر رہے ہیں ہم، ایک بہت معروف لفظ لے لیتے ہیں تبارک یتبارک، اس میں کیا ہے جی؟ عظمت ہے، اس میں بھی اشتراک ہے، اس میں بھی مبالغہ ہے۔ اچھا، اس کے اشتراک میں اور اس کے اشتراک میں فرق ہے، کیا فرق ہے جی؟ مثلا ہم نے یہ کہا تھا، اچھا اس لفظ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ بارکہ۔ تو تفاعل کے وزن پہ یہ کیا لفظ بن گیا؟ سورہ ملک شروع ہوتی ہے یہاں سے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو اعلی، بہت عظمت والا ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ساری بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے جی؟ تو عظمت کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور لفظ لیتے ہیں میں باب مفاعلہ، اس کا بھی تھوڑی یاد دہانی کرا دوں۔ یہ لفظ تھا فاعل یفاعل کے وزن پہ، اس میں ہم نے کہا تھا اشتراک پایا جاتا ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ باب تفاعل، تفاعل یتفاعل میں بھی اشتراک پایا جاتا ہے۔ اوکے، کیا ڈفرنس ہے اس اشتراک میں اور اشتراک میں؟ اس لفظ میں آلموسٹ وہی ملتا جلتا ہے، ایک تا کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ لفظ بن جاتا ہے۔ نوٹ کر رہے ہیں آپ؟ یہ فاعل کے اندر ایک تا کا اضافہ کر دیا جائے تو یہ بن جاتا ہے تفاعل، ٹھیک ہے جی؟ بزرگی کی عظمت کی ایک ایگزامپل آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ ایک لفظ ہے سآلہ سے، سین حمزہ لام، یہ کیا بنے گا؟ تساءلون، تساءل یتساءل۔ چلو مضارع بنا لیتے ہیں، قرآن کا ایک لفظ لے لیتے ہیں، سآلہ سے یہ تفاعل یتفاعل، تساءل یتساءل، وزن ٹھیک ہے، کوئی غلطی تو نہیں ہے؟ اس کو اس میں جوڑے نا، جو میں نے لفظ بنایا ہے تو وہ ٹھیک بنا ہے۔ مضارع کی شکل تساءلو، تساءلان، تساءلون، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر غائب، شاباش، ٹھیک ہے، تو یہ صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا۔ اچھا جی، ایک لفظ یہ لیتے ہیں، اس کے وزن پہ قاتل یقاتل، ابھی ہم ان دونوں میں فرق جو ہے نا اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، صحیح ہے؟ یقاتلون کا جب عمل ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ واو جو ہے نا یہ اس میں ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ فاعل ہے۔ چلو ایسے کر لیتے ہیں، عمل کیا ہو رہا ہے؟ قاتلہ، یہ یا علامت مضارع ہے، واو نون جمع کی علامت ہے کہ یہ سب لوگ کر رہے ہیں۔ اچھا، جب قاتل یقاتل ہوتا ہے قتال، جب ایک گروہ دوسرے گروہ کے ساتھ لڑتا ہے تو وہاں پہ ایک فاعل اور دوسرا مفعول، یہاں پہ ڈائریکشن یہ ہے، ڈائریکشن یہ ہے، کیسے کہ جب ایک بندہ تلوار کا وار کرتا ہے تو آگے سے دوسرا چپ نہیں رہتا، وہ بھی واپسی اس کے اوپر۔ تو جب ایک فاعل ہوتا ہے تو دوسرا مفعول ہوتا ہے،
تو جب وہ فاعل بنتا ہے تو یہی فاعل اس کا مفعول بن جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ہے اس مفعلہ کے اشتراک کی صفت. اچھا جی، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ ایک گروہ ہوتا ہے جو اشتراک کرتا ہے کس کام میں؟ اسی کام میں. مثلا اسی آیت مبارکہ کو لے لے، اما یتساءلون. اما لفظ جو ہے وہ اس سے ہے، ان اور ما سے. جب ادغام ہوتا ہے تو یہ از ایکل ٹو ایسے لکھا جاتا ہے. کس استفہامیہ ما ہے، کس چیز کے بارے میں وہ سب لوگ سوال کرتے ہیں. اچھا جی، جب ایک بندہ فاعل سوال کر رہا ہے تو اس کا مفعول کیسے بنے گا؟ کوئی بندہ اس کا جواب دے تو صحیح ہے نا. تو اس کا مفعول تو وہ ہوگا جو اس کا جواب آگے سے دے گا. تو سائل فاعل ہے اور جو جواب دینے والا ہے وہ مفعول بن. تو جواب دینے والا کوئی نہیں ہے، سب لوگ سوال کر رہے ہیں. تو اس حقیقت میں باب تفاعل میں اشتراک ہے صرف فاعل بننے کا. باب مفاعلہ کا اشتراک ہے فاعل اور مفعول دونوں بننے کا. جی ڈاکٹر صاحب، کلیئر ہوئی بات؟ یہ ہیں ان دونوں کی آپس میں. ایک تو یہ مبالغے کی خوبی دونوں میں ہے. بہت زیادہ لوگ، سب لوگ سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں. جی، ایک سے زیادہ فائل جی، بنانا وہی ہے. ایک سے زیادہ فاعل بن کے آپس میں کام کر رہے ہیں. ایک دیکھیں نا، یہ بھی تو ایک اشتراک ہے میرا اور آپ کا، لیکن یہ اشتراک یہ ہے کہ میں پڑھا رہا ہوں اور آپ پڑھ رہے ہیں، میں فاعل ہوں آپ مفعول ہیں. صحیح ہے. تو یہ اشتراک ہے، یہ اشتراک نہیں ہے. آپ کے آپس میں پڑھنے کو ہم کہیں گے. اچھا، ایک اور لفظ لے لیتے ہیں اسی وزن پہ. اس کو میں مٹا دوں، یہ سمجھ میں آ گئی بات. اسی وزن پہ ایک اور بات لیتا ہوں جو حدیث جبریل کے الفاظ ہیں. یہ شاید لکھنے میں نہ پڑھا جائے، ادھر دوسرا موقع یوز کر لیتے ہیں. جی، یتطاولون فی البنیان. جب قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، تو آپ کا جواب تھا پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا. فاعل جو پوچھ رہا ہے اس کو پتہ ہے بہتر. آپ نے یہ جواب دیا تھا. تو پھر آگے نشانیاں ہی کچھ بتا دیں تو وہ کچھ نشانیاں بتانے کے ذمے میں ایک لفظ آیا تھا یتطاولون فی البنیان. اچھا جی، اس میں پہلے تو نوٹ کریں کیسے پتہ چلے کہ بنیادی روٹ ورڈ کیا ہے. یہ واو نون تو جمع کی علامت ہے، اس کو مٹا دیتے ہیں. چلو، یہ یا اور تا اس کا ہے، فا عین لام ہے نا جی اصل کلمہ. تو یاتا جو لفظ ہے یا علامت مضارع ہے اور تا کو کہتے ہیں یہ باب کی تا ہے. یہ الف جو ہے اشتراک کا ہے تو یہ لام تھا. تو باقی کیا بچا؟ طول و عرض. جو بچپن میں ہم کہتے ہیں کہ ایک رقبہ نکالیں، رقبہ نکالنے کا فارمولا کیا ہے جی؟ طول ضرب عرض. ایریا از ایکول ٹو لینتھ انٹو وڈتھ. یہ وہ طول ہے. اسی طول کو بلڈنگ کی شکل میں ایسے لے لیا گیا ہے. اچھا، تو وہ کیا کریں گے؟ بلڈنگز، لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں آپس میں مقابلہ بازی کریں گے. تو ہوں گے کیا؟ وہ سب کے سب اشتراک فاعل بنیں گے. سب مفعول کوئی نہیں بنے گا. آپ بلڈنگ بنا رہے ہیں تو میرا اور آپ کا مقابلہ بازی کیا ہے؟ بحیثیت فاعل.
میں بھی لمبی بلڈنگ بنا رہا ہوں, آپ بھی ایک لمبی بلڈنگ بنا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں 2 فلور اور اونچے کر دو, آپ کہتے ہیں 4 اور اونچے کر دو, میرے پاس اس طرح میں 100 فلور بنا دیتا ہوں. تو ہمارا آپس میں مقابلہ کیا ہے؟ بینگ اے فائل. تو اس باب کی جو خوبی ہے وہ مشارکت ان دا سینس آف بینگ اے فائل. جی تو اچھا, تو اگر 10 الونا جو ہے, اگر 10 الونا استعمال کرتے ہیں جی, تو اس کے اندر اشتراک ہوگا لیکن مبالغہ اور عظمت نہیں ہوگی. نہیں, تسألون تو ہے ہی نہیں اس میں تو نہ اشتراک ہوگا ہی نہیں. اس میں اشتراک نہیں ہوگا. نہیں, وہ تو ثلاثی مجرد کا, اس میں یہ کوئی خوبی نہیں ہوگی. یہ خوبیاں تو تب پیدا ہوں گی جب ثلاثی مجرد میں مزید فی کچھ ڈالا جائے گا تو یہ خوبیاں پیدا ہوں گی. وہ تو سآل یسألو ہے, جی یسألون, وہ پوچھنا ہے بس. اچھا, وہ لفظ یہ ہے جو آپ, میں سمجھ میں جہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 10 الونا کا مطلب یہ ہو گیا بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. بس. تو تساءلون کے اندر نہیں, غلطی ہوئی یہاں پہ. نہیں, یہ آپ کا لفظ یہ ہے, سآل یسألو, یہی لفظ ہے نا. تو اس کو آپ جمع بنا رہے ہیں, یسألو, یسألان, یسألون. اس کا معنی کریں آپ جو آپ کر رہے ہیں. میں کرتا ہوں ان سب نے سوال کیا, بس. مذکر سب ہیں تو سوال کر رہے ہیں کسی بات کا. آپ سب مجھ سے ایک سوال کر رہے ہیں, یہ لفظ یوز ہوگا. آپ کے سوال میں اگر کوئی مبالغہ کرنا ہے تو آپ مجھ سے اس شکل میں سوال کریں گے, یتساءلون. آپ کی بات میں کوئی اشتراک پیدا کرنا ہے تو پھر یہ لفظ یوز ہوگا, یتساءلون, مل کر سوال کرنا. تو مل کے سوال کرنا اس کے معنی میں نہیں آ رہا. اس میں معنی نہیں آ رہا, اس کے معنی میں نہیں آ رہا. اشتراک اس کے معنی میں آ رہا ہے. اس کے معنی میں ہے مطلب بہت سے لوگ سوال کر رہے ہیں, چاہے وہ علیحدہ علیحدہ کر رہے ہوں بیٹھ کے, ایک نے ادھر کیا, ایک نے ادھر کیا, ایک نے ادھر کیا. اچھا, ان کی آپس میں کوئی گیدرنگ نہیں ہے. تو یہ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو کفار مکہ اس وقت سوال کرتے تھے تو وہ جھنڈ کے جھنڈ مل کے آگے آتے تھے, ہاں جی یہ کیا بات ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں. تو وہ اکیلا بندہ نہیں آتا تھا, کوئی گروہ کی شکل میں آتے تھے. اس باب سے ہمیں پتہ چل رہا ہے, ہم بات یہ کر رہے ہیں, اس باب سے یہ بات میں جو ہے نا, تفسیر سے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ. تفسیر کی ساری باتیں اس باب کی خصوصیت کے ساتھ میچ کرنی چاہیے, اور میکسیمم میچ ہوتی ہیں, اور یہی تفسیریں ہم نے پڑھی ہیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں. باب تفاعل اور تفاعل کلیئر ہوا. افتعال, مبالغہ, اس کی بہت بڑی خوبی کیا ہے؟ مبالغہ. ٹھیک ہے جی, مبالغہ بھی ہے, اہتمام بھی ہے, اور اشتراک بھی ہے. سیم ہے, اہتمام اور اشتراک. موقع محل کے مطابق اس کا جو ہے نا وہ ترجمہ کیا جائے گا. اچھا جی, مبالغہ ایک تو ہے اس لفظ میں, یہ لفظ کیا ہے؟ اس میں سے یہ لفظ ہے افتعال کے وزن پہ اقتربا. اقتربا, اقتربا, قاف موٹا پڑا جائے گا, تا پتلی ہوگی. اقتربا. اگر قاف کو موٹے کرتے تھے ساتھ اس کو بھی موٹا کر دیا تو یہ تو بن جائے گا, پھر یہ لفظ یہ بن جائے گا. تو تجوید کی بڑی بات, اقتربا, را پھر موٹی ہے. اچھا جی, اس میں کیا ہے؟ ثلاثی مجرد کا لفظ اس میں سے ذرا نکال سکتے ہیں جی؟ یہ لفظ ہے قریب, جو اردو کا لفظ ہے یہ لفظ ہے. تو اس میں آپ مبالغہ کریں, ذرا قربت میں مبالغہ کریں نا, بہت زیادہ قریب. بہت زیادہ قریب.
یعنی میرے بھی سب سے زیادہ قریب یہ ہے، یہ اس کو قربت کہتے ہیں۔ تو اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، 17ویں پارے کی پہلی آیت۔ انسان کے لیے اس کے حساب کا وقت بہت قریب ہے لیکن وہ اعراض کیے ہوئے ہے، ٹالے ہوئے ہے، ٹالنے والا، معرضون ٹالنا ہے، اس کو ٹالے ہوئے ہے، کوئی بات نہیں ابھی بہت ٹائم ہے، پڑھ بوڑھے ہو جائیں گے آج کر لیں گے، نماز پڑھ لیں گے، یہ وہ۔ تو یہ ہے قربت میں مبالغہ۔ اگر آپ نے ایک لفظ یہ بھی ہے قاروبہ یقربو، اگر ثلاثی مجرد میں ہے تو یہ لفظ بنے گا قاروبہ، قریب، کاروما کے وزن پہ، کاروما یقرمو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ہم نے افتعال کی خوبی جانی، یہ ایک دوسرا لفظ ہے افتعال پہ، استمع یستمعو، یہ کیا لفظ ہے؟ استمع، استمع، استمعو، جمع کا صیغہ لے لیتا ہوں میں، یہ ہے جمع کا صیغہ فعل مضارع سے۔ اچھا جی، مجھے ذرا اس کا فعل امر بنا دیں پہلے، یہ مٹا دیتا ہوں۔ ہاں جی، تھوڑی ریویژن بھی ہو جائے نا۔ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ کون سے فعل سے فعل امر بنتا ہے؟ مضارع سے، ٹھیک ہے۔ مضارع کے ٹوٹل کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ ٹوٹل 14، ٹھیک ہے۔ تو 14 میں سے کون سے صیغوں سے امر بنتا ہے؟ حاضر کے صیغوں سے۔ پہلے 6 غائب کے، ان سے نہیں بنتا، اور 2 متکلم کے، ان سے بھی بنتا، 6 اور 2 8 گئے، باقی 6 سے فعل امر بنتا ہے۔ تو اگر حاضر کا صیغہ، مجھے جمع مذکر حاضر کا صیغہ بتا دیں اس میں سے، یستمعو کیا بن جائے گا؟ تستمعو۔ ہاں جی، جمع مذکر حاضر کا صیغہ بتائیں، جمع مذکر حاضر کا۔ جی بولے جی، یہ لفظ بنے گا جمع مذکر حاضر کا صیغہ تستمعون، یہ لفظ بنے گا، صحیح ہے۔ اس سے فعل امر بنانا ہے، آپ بنوائیں۔ کیا کروں سب سے پہلے؟ علامت مضارع ہٹا دیں، نون اعرابی جمع کا ہو تو ایک گرا کے ایک الف کا اضافہ کر لیں، اگر تثنیہ کا ہوگا تستمعانی تو وہ صرف نون گرائیں گے، الف آلریڈی ہوگا، پھر الف لگا دیں، پھر ایک، اگر الف کیوں لگائیں گے؟ وجہ اس کی، کیونکہ ساکن ہے، پہلا حرف ساکن ہے تو ایک الف کا اضافہ، اس الف کو حرکت کون سی دینی ہے؟ تاکہ نہیں، میم کی ہوگی، میم کی ہوگی، کیوں؟ کیونکہ عین کرنا، عین کلمہ میم ہے، یہ دیکھیں نا، سامعہ فعلا، تو یہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ، صحیح ہے۔ تو الف کو حرکت کون سی دینی ہے؟ جو عین کی، تو یہ کیا ہے؟ صحیح ہے جی۔ تو اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وصل کلام میں اپنی حرکت کو حذف کر دیتا ہے۔ جب بات چل رہی ہو نا، پڑھا جا رہا ہو تو ملا کے پڑھنا ہے، تو اس کی اپنی جو حرکت ہے وہ نہیں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت کیا آ رہی ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، یہ لفظ ہے، وہ فا آ رہا ہے نا، تو اس فا نے اس حرکت کو حذف کر دیا، تو اس کو ایسے کٹھا لکھا جا رہا ہے۔ تو لکھنے میں آپ کو اس شکل میں ملے گا۔ جب آپ کے سامنے قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ۔ دوسرا سامع یسمعو، تسمعون،
یہ لفظ ہے تسمعون، علامت مضارع حذف کر دیں، نون اعرابی اس میں سے بھی گرا دیں، الف کا اضافہ کر دیں، یہ عین ہے، ایک الف کا اضافہ سامع یسمعو، تو یہ کیا بنے گا؟ اسمعو۔ اسمعو اور استمعو میں فرق کیا ہے؟ یہ سننا ہے اور یہ غور سے سننا ہے۔ آپ نے میری بات نہیں سنی؟ سن لی ہے؟ غور سے سنیے۔ نہیں، مجھے شک پڑا ہے کہ غور سے نہیں سنی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، اسمعو تم سب سنو، استمعو تم سب مبالغے کے ساتھ سنو۔ تو مبالغہ کس میں کرنا ہے؟ سننے میں۔ جو مادہ ہوگا اس میں مبالغہ کرنا ہے، سین میم عین میں مبالغہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو باب افتعال کی سمجھ آئی؟ مبالغہ، اہتمام سے سننا بھی اسی میں ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو کس کے ساتھ سنو؟ اہتمام کے ساتھ۔ اشتراک، سب مل کے سنو، اگر بیٹھے ہوئے تو سب توجہ دے کے سنو تو ساری خوبیاں آئیں گی۔ اگر آپ جماعت کی شکل میں ہو تو سب سنو مل کے، تو وہ اشتراک ہو گیا نا۔ اچھا جی، اس میں ایک اور ہے لفظ ہے قاتل، اقتتل یقتتل اقتتال، وہ نارمل سا لفظ ہے، ٹھیک ہے، باہم لڑنا، ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک کا معنی پایا جاتا ہے اس میں، وہ ہم اشتراک پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، وہ کوئی خاص نہیں ہے۔ تو اس سے آگے چلتے ہیں، ایک لاسٹ باب رہ گیا ہے، اس کی ایک ہی بڑی پیاری خوبی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ باب استفعال، اس کی خوبی ہے طلب ماخذ، ایک ہی لکھی ہوئی ہے۔ طلب ماخذ کیسے جی؟ ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ منبع، سورس۔ سورس کیا ہے؟ سورس کیا ہے؟ اگر ہم کوئی ایک لفظ لکھیں، ایک لفظ میں لکھتا ہوں بڑا معروف، استغفر یستغفر، ٹھیک ہے جی، تو اس کا منبع کیا ہے؟ ماخذ کیا ہے؟ یہ 3 حرف، غفرہ۔ تو جس کلمے کے ساتھ الف سین تا لگ جائے اس میں اس کلمے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، اس کلمے کی طلب کا مفہوم دیتا ہے۔ ابھی یہاں پہ طلب کیا کرنا ہے؟ غفرہ۔ غفرہ کا لغوی معنی ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت بھی اسی لفظ سے ہی مغفرت بنا ہوا ہے، تو معافی مانگنا کہہ لیں۔ معافی مانگنا، ایسا گناہ انسان سے جو سرزد ہو جائے اور اس کے اگینسٹ، یہ لغوی معنی میں ڈکشنری کا بتا رہا ہوں، اس کے اگینسٹ سزا کا وہ مستحق ہو چکا ہو۔ کوئی ایسا گناہ انسان سے سرزد ہو جس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ سزا یافتہ ڈکلیئر ہو چکا ہو، اس گناہ سے معافی طلب کرنے کا نام استغفارہ ہے۔ تو یہ غفارہ کی طلب ہے۔ دوسرا ایک لفظ لیتا ہوں، یستغیثو، یستغیثون، چلو ایسے کر لیتے ہیں۔ پیاس کی طلب، پینے کی طلب، غاصہ یغوثو کہتے ہیں، مطلب پیاس لگی ہوئی ہے تو کوئی چیز طلب کی جائے، ٹھیک ہے، مدد کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ایک لفظ ہے استبرد یستبردو، برد، ٹھنڈک کی طلب،
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، یہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ جب وہ پینے کے لیے کوئی چیز طلب کریں گے، یغاثوا، ان کو پلایا جائے گا۔ کون سے باب سے ہے؟ یغاثوا پہلے ہے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا جب وہ طلب کریں گے، تو پھر ہے یغاثوا، پھر طلب کا معنی نہیں ہے، پھر دوسرا لفظ آ گیا ہے۔ پھر کس میں سے آ گیا ہے؟ تفاعل، نہیں، پھر وہ آ گیا اسے فاعل یفاعل کے وزن پہ، غاثا یغاثو، وہ پلائے جائیں گے، یغاثو بمائن پانی سے، کالمہل پیپ کی مانند۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کیا ہے، جب وہ کسی چیز پینے کے لیے کوئی چیز طلب کریں گے، یہ چیدہ چیدہ الفاظ ہیں جو استغفارہ ہے، یستغیثو ہے، اور کیا لفظ ہے یہاں پہ، اس میں جو استغفار ہی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ کوئی اور لفظ ہے تو اس کی مثال دے دیتا ہوں میں۔ استعجل، فلا تستعجلون، عجلہ، عجلت، اس کا اگر باب استفعال پہ لے جائیں گے تو کیا بنے گا؟ استعجل یستعجلو، یستعجلو، یستعجلان، یستعجلون، آتا ہے نا لفظ فلا تستعجلون، تم عجلت میں کیوں پڑے، جلدی طلب مت کرو۔ صحیح ہے جی۔ اور لفظ کیا ہے، عجلت کی طلب آ جاتی ہے اس میں۔ اور لفظ ہے استنصر یستنصر، مستنصر، مستنصر، مدد طلب کیا گیا ہوا، مستنصر مدد طلب کرنے والا، نصرہ ہے مدد، است طلب، تو مدد طلب کرنے والا ہو تو مستنصر ہوگا، اگر مدد طلب کیا گیا ہوا ہو مفعول بنے تو وہ مستنصر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر۔ آج کا ٹاپک یہی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا جو ہے نا وہ ہوگا، اس سے ہم شروع کریں گے، کس سے؟ مجرورات، مرفوعات اور منصوبات، اس سے ہم شروع کریں گے۔ یہ ثلاثی مزید فی کے مزید بھی کچھ ابواب ہیں، لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ مستعمل نہیں ہیں، کبھی جس کا تذکرہ آئے گا ہم اس کے اوپر ذکر کر لیں گے، لیکن یہ ابواب جو ہیں نا موسٹ کامنلی یوزڈ یا زیادہ تر یوز ہونے والے یہ الفاظ ہیں، تو ان کو ہم انشاءاللہ کافی حد تک ڈسکس کر لیا ہے۔ باقی مزید ان کی جو ہے نا ایکسپلینیشن جو کہیں آیت میں آئے گا تو ہم اس کو ذکر کر لیا کریں گے۔ ہاں جی، یہ باب افتعال ہے۔ میں ابھی آپ کو ایک ایگزامپل بتا دیتا ہوں۔ یہ مثلا ایک لفظ ہے وقایہ، وقایۃ مصدر ہے اس کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر اس ثلاثی مجرد کو باب افتعال پہ لے کے جایا جائے تو یہ لفظ بنے گا ایو تقایا یو تاقی یو، تاقی یو، یہ لفظ بنے گا۔ تو اس میں قانون یہ ہے کہ اگر صرف باب افتعال کی بات کر رہے ہیں، باب افتعال میں فا کلمہ واو ہو، باب افتعال میں فا کلمہ واو ہو، واو کاف یا، تو فا کلمہ کیا ہے؟ واو ہے، تو اس میں اس واو کو تا سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو جو دو حروف اکٹھے اس طرح ہوں، اس کا پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو اس کو اس طرح لکھا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے؟ اتقایا، تو اتقایا جو لفظ ہے، کاف مفتوح حرف ہے، تو مفتوح حرف کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ میرے بعد الف ہو،
تو یہ لفظ بن جائے گا اتقا، یتقی، یہ بھی تا دونوں اسی طرح یتقیو ایسے کہہ لیں، قانون کے تحت یہ یا حذف ہو جائے گی، لفظ بنے گا یہ الف، آگے ایک قانون ہے، یہ الف، جو الف اصل میں یا ہو، یہ یا کو تبدیل کر کے الف، ایک اور لفظ لکھتا ہوں، اسی طرح یہ حروف علت ہیں، الف، واو اور یا، یہ تینوں حروف علت ہیں، تو جب حروف علت کا ماقبل حرف صحیح مفتوح ہو تو اس واو کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے۔ تو جس طرح یہاں الف سے بدلا، اسی طرح یہاں سے الف سے بدل دیا۔ تو یہاں پہ اصل کلمہ کیا تھا؟ واو، یہاں پہ اصل کلمہ کیا تھا؟ اس واو کو الف سے بدلا ہے، اس یا کو الف سے بدلا ہے، تو جدھر اصل کلمہ واو ہو اس کو الف ہی رہنے دیتے ہیں، اور جدھر اصل کلمہ یا ہو اس کو یا لکھ کے اس کے اوپر کھڑی زبر ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ لفظ بن جائے گا اتقا، یہ کھڑی زبر ایسے بن جائے گی، ایسے ہے۔ مثلا ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں چھوٹی سی، پھر بات بند کرتے ہیں۔ صابرہ، اس کو باب افتعال پہ لے جائیں تو یہ بنے گا اس تبارہ، شارڈلی۔ تو جس صابرہ، یہاں پہ صاد را، صاد با را، تو جس کلمے میں فا کلمہ صاد ہو اور وہ باب افتعال پہ آ رہا ہو، اس کی باب کی جو تا ہے وہ توئے میں بدل جاتی ہے اردو میں۔ یہ باب افتعال کی کچھ قوانین ہیں علیحدہ، جو کون سے حروف ہیں؟ صرف واو ہے، صاد ہے، ذال ہے۔ مثلا وہ لفظ ہے نا ذکرہ، یہ کیا بنے گا؟ اذ تکرہ، اذ تکرہ یذتکرو۔ تو جدھر فا کلمہ زال ہو اس میں باب کی تا بھی اور زال بھی دونوں دال میں بدل جاتے ہیں۔ تو یہ لفظ بنتا ہے مدکر، وہ نصیحت حاصل کرنے والا، وہ ہے نا سورہ قمر کی فحل من مدکر، وہ ذکر سے ہے مدکر، یہ لفظ بن جائے گا۔ تو یہ چیدہ کچھ قوانین ہیں جو باب افتعال سے جب الکلمات آئیں تو ان میں یہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ باقی انشاءاللہ جب یہ کوئی کلمہ آئے گا تو اس کے اوپر ڈسکس کر لیں گے۔